اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ اول کا تاریخی پس منظر۔ خلافت راشدہ کے دور میں بیت المقدس کی فتح۔ زمانہ خلافت راشدہ و ما بعد میں اسلام کو عروج ملا۔ اسی زمانہ میں ارض فلسطین اور بیت المقدس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں 15 ہجری کو فتح ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے دوران 4 دفعہ ملک شام تشریف لائے۔ عیسائیوں نے بیت المقدس میں ہی آپ کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا اور بیت المقدس کی چابیاں آپ کے حوالے کی، جس کے بعد 500 برس سے زیادہ عرصہ تک یہ مقدس سرزمین مسلمانوں کے قبضۂ حکومت میں رہی۔ صلیبی جنگیں زمانہ خلافت راشدہ و ما بعد میں اسلام کو جو عروج ملا، اس سے اسلام 4 دانگے عالم میں پھیل گیا۔ اس دور کی پے در پے شکستوں کا انتقام لینے کے لیے عیسائیوں نے 11ویں صدی آخر سے لے کر 13ویں صدی آخر تک خطۂ عرب، ارض فلسطین اور بالخصوص بیت المقدس پر عیسائی قبضہ بحال کرانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑی۔ انہیں تاریخ عالم میں صلیبی جنگوں کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ انہی جنگوں میں ایک بار پھر عیسائی بیت المقدس کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں فتح۔ بیت المقدس ایک بار پھر 583 ہجری بمطابق 1187 عیسوی میں ایوبی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں صلیبیوں کی شکست کے ساتھ فتح ہوا۔ فتح بیت المقدس کے بعد صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے عیسائیوں سے مسلمانوں کی قتل عام کا بدلہ نہیں لیا۔ صلیبی جنگوں کی فتح عظیم کے بعد بیت المقدس پر تقریباً 762 سال تک مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ یہودیوں کی سازش اور بیت المقدس پر قبضہ۔ یہودی اپنی شرارتوں اور سازشوں کی بنا پر ہر دور میں نفرت و حقارت کا نشانہ بنتے رہے ہیں۔ ہر ملک نے کبھی نہ کبھی ان کو اپنے حدود سے ضرور باہر نکالا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی شرارتوں اور سازشوں کی وجہ سے ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا اور یہ خیبر میں جا بسے۔ ان کی یہ سازشیں اب بھی جاری ہیں۔ انہی سازشوں کے نتیجے میں 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے اسلام دشمن ممالک کی عالمی سازش سے مسلم دنیا کے عین وسط میں فلسطین کے علاقے میں یہودی ریاست قائم کر دی گئی۔ شہر مقدس اور قبلہ اول بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 عیسوی میں یہودیوں نے تیسری عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس کے شہر پر خوفناک بمباری کی۔ مسجد اقصیٰ کا مرکزی دروازہ مسمار کر دیا اور مسجد کا ایک مینار بھی شہید کر دیا۔ جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گئے۔ جون 1967 کو اسرائیلی پارلیمنٹ نے بیت المقدس کی عرب حیثیت کو ختم کر کے اسرائیل کا جزء قرار دے دیا۔ یوں مسلمانوں کا قبلہ اول ہنوز یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اگست 1969 عیسوی کو دنیا اسلام کا المناک ترین سانحہ پیش آیا۔ اس روز 3.5 گھنٹے تک مسجد اقصیٰ میں آگ بھڑکتی رہی۔ مسجد کا ایک بڑا حصہ جل گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا یادگار ممبر بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ سارے عالم اسلام میں غیظ و غضب کی لہر دوڑ گئی، لیکن تاحال مسجد اقصیٰ ایک اور صلاح الدین ایوبی کے منتظر ہے جو اسے یہودیوں کے شکنجے سے آزاد کروا کر اس کی حرمت کو بحال کر سکے۔ دسمبر 2017 عیسوی کو سابق صدر ٹرمپ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت کی حیثیت سے تسلیم کر لیا ہے۔ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ امریکی سفارت خانہ اگلے 3 برس میں تل ابیب سے بیت المقدس منتقل کر دیا جائے گا۔
ابھی گزشتہ کچھ دنوں سے فلسطین کے شہر غزہ پر اسرائیل بمباری کر رہا ہے. کئی سو لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، سینکڑوں لوگ شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں، سینکڑوں گھر مسمار کر دیے گئے ہیں اور کئی عمارتیں گرا دی گئی ہیں. فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کی خبریں روکنے کے لیے ان کی واحد مواصلاتی نظام کو اڑا دیا گیا ہے. آخر یہ معاملہ کب تک چلے گا؟ آخر یہ مظلوم ظلم کو کب تک سہیں گے؟ کب کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا جو انہیں پنجہ یہود سے بچائے گا؟